بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلا، سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور 7 روزے گزر گئے۔ 8واں روزہ بھی یوں گزرا اور ایسے ہی گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ۔ آگ جلے نا، آگ میں سے ایک چنگاری سی نکلتی ہے، یوں اوپر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور زندگیاں یوں ہی گزر رہی۔ تو آج کے ہمارے اس 8ویں روزے میں صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ دیکھیں، روزے کے ساتھ ہونے میں خود قبولیت ہے۔ جب بندہ روزے کے ساتھ ہے تو وہ خود قبولیت ہے، لیکن انسان کا مزاج ہے، ایک خزانہ مل جائے تو دوسرے کی طلب، دوسرے کی مل جائے تیسرے کی طلب، ایک گھر مل جائے تو کہہ رہے اور بھی ہو جائے، اور بھی ہو جائے تو اور بھی ہو جائے، پھر اور بڑا ہو جائے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم حریص ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اور برکتیں لینے کے اعتبار سے بھی ہمیں حریص ہونا پڑے گا، اور حریص ہونا چاہیے۔ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمیں حریص ہیں، اور حریص کیسے ہوں گے؟ ایک لمحے کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ بانگ دیتا ہے تو وہ عرش میں رحمت اور برکت اور قبولیت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی ایک بات ہوتی ہے کہ جی مرغ صبح بانگ دے، اگر شام دے تو نحوست ہوتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، خیال کیجیے گا، قبولیت کی گھڑی تلاش کریں۔ فرمایا، جب نماز کے لیے صفن درست ہو رہی ہوں، اس لمحے میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا لمحہ ہے نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں۔ اور فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب مکبر تکبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بس یہ چھوٹا سا لمحہ ہے، اس لمحے میں دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں ان قبولیت کی گھڑیوں کو، قبولیت کے لمحوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ قبولیت کے لمحے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو کون سی ہیں؟ وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ وہ کون سی عبادات ہیں؟ وہ کون سی تسبیحات ہیں جس میں قبولیت، جس میں مقبولیت، جس میں محبوبیت، جس میں تعلق مع اللہ بڑھ جائے؟ ایک کیفیت آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیشہ جب بھی روزہ جو ہے، جسے روزہ لگنا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر کی ایک بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، اور بھوک کروٹ لیتی ہے، اور اس وقت انسان کے اندر ایک نڈھالی اور ایک تھوڑی سی تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، انسان کو جب بھوک تیز لگتی ہے اور بھوک میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ روزے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے عموماً، تو سمجھ لیں کہ وہ جب روزہ کروٹ لیتا ہے اور اس کی بھوک کروٹ لیتی ہے اور اپنی کیفیت بتاتی ہے کہ میرا نام روزہ ہے، تو سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اگر ہم صرف اللہ کریم سے، خزانہ غیب سے صرف ایک لفظ مانگ لینا، جس وقت بھوک لگے، شدت ہو، اور شدت کی بھی شدت ہو، اور پھر شدت حدت میں بدل جائے، اور شدت چاہت میں بدل جائے، اور شدت طلب میں بدل جائے، اس وقت اگر ہم ایک صرف لفظ کہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، بس میں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں سے جو پیالہ پی لے گا اس کی پیاس بجھے گی، 7 سمندر پی لے گا پیاس نہیں بجھے گی۔ اور یہ صرف پیاس آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ رزق کی پیاس ہے، وہ صحت کی پیاس ہے، وہ طلب کی پیاس ہے، وہ زندگی کی کوئی پیاس ہے، اگر بجھانا چاہتے ہیں، اب چپ کر کے اس وقت یہ پڑھ لیں، 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار چند بار، آپ کو کوثر ملے گا۔ اور جس کو کوثر مل گیا، اور وہ ہے حضور کے پاس، کوثر سے مراد اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی خیریں، وہ اگر جس کو مل گیا، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا شاندار انسان ہے، اور دنیا میں رزق، وسعت، برکت اس کے پاس ہے۔ سورۃ کوثر میں اولاد ہے، کیونکہ مشرکین نے
میرے آقا کو بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، فوراً وہی نازل ہوئی کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں قرضوں سے خلاصی ہے، سورۃ کوثر میں صحت ہے، سورۃ کوثر میں راحت ہے، سورۃ کوثر میں رحمت ہے، سورۃ کوثر میں وسعت ہے، سورۃ کوثر میں عطا ہے، شفا ہے، کرم اور فضل اور جود و سخا کے خزانے ہیں۔ پڑھنا صرف پہلی آیت ہے، پڑھنی صرف پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کسی نے پوچھا قبولیت کی گھڑی بتا دیں، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا جب حالت اضطرار ہو وہی قبولیت کی گھڑی ہے، حالت اضطرار، بے چینی کی حالت۔ اور جب انسان کو روزہ لگتا ہے نا، اور روزے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، روزے کی نڈھالی کا احساس ہوتا ہے، روزے میں کچھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور اس بے چینی کی کیفیت کا نام حالت اضطرار ہے۔ اور حالت اضطرار میں جو انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا، زندگی میں ساری برکتیں اسی کی ہیں، عطائیں اسی کی ہیں، راحتیں اسی کی ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، اور مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اسی کا ہے۔ بس یہ لفظ زندگی میں یاد رکھ لیجیے، حالت اضطرار، مستر کہتے ہیں بے چین کو، اور انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ روزے میں روزے دار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ روزے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں ابھی جیسے ہمارا آسٹریلیا کا یہ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ نہایت گرمی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں نہایت سردی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں معتدل روزے، جیسے ہمارے معتدل روزے ہیں، تو روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بھی روزے کی بھوک کروٹ لے، آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اسی وقت قبولیت کی گھڑی، اور اسی وقت انشاءاللہ بخت، مقدر، نصیب، رحمت اور رزق میں مہریں لگ جائیں گے۔ ہماری 3 دعائیں جو ہم صبح پڑھتے ہیں، اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ رمضان کی صبح ہے، رمضان کی صبح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میری والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس سے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس،
صبح کی سانسیں لے. صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا. تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں. میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں. بس صبح تنفس، یہی آیت ہے، اذا تنفس ایک لفظ ہے، اس پہ آپ اتنا غور کیجئے گا. سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی ہیں. صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے. ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے. میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے. فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے. اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب. فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے، اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے. تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار. نماز کی طرف جاتے ہوئے آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے. نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے. مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے. الحمدللہ رب العالمین حال ما کان. رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے. اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا. رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں. آج آپ سو نہیں رہے، الحمدللہ ما کان. رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں. غور سے نقطہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں بیکار نہیں کر رہے آپ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا. رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں. آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے. اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تمنگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا
भिकारी कर दें वो आफात वो बलियात, जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है वो सारा हिस्सा इसे अता कर देते हैं। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, यह अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है और इसमें आजम की अनोखी तासीर है और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिस्क और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देते हैं। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया एक राज है, बता के जाना चाहता हूं। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा रुकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज़ो नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना, इमाम से पहल ना करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क़ छिनता भी है मिलता भी है, रहमत छिनती भी है मिलती भी है, आफियत छिनती भी है मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं जाती भी हैं और तमंगरियां, रिज़्क़, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में यह बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में यह बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार
सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें अज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तवंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है, क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना। ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं, इस वक्त गाड़ी सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हैं? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे के रास्ते भी साफ होंगे। हाँ, रश नहीं होगा। अल्लाह रश से पाक है। सारा जहान मांगे, सारा जहान ले, सारा जहान पल में मांगे, मेरा रब रश से पाक है। इस रश नहीं होता, इस वक्त रश नहीं होता और रश का वक्त नहीं है और अल्लाह की कबूलियत का ऐन वक्त है। फिर अगर फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए तो सूरत यासीन इतनी सफारिश और इतनी अल्लाह की बारगाह में तारीफ और इतनी हैरत अंगेज चीज है कि जो मांगो मिल जाता है। अच्छा, ये तो उस बंदे का है जो अकेला मांगता है, ये उस बंदे का है जो अकेला मांगता है। और जो इतना बड़ा मजमा सूरत यासीन पढ़े और फिर अल्लाह से फरियादें मांगे करे और अल्लाह के सामने अपना दर्द, अपना गम, जैसे अभी हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह अपनी रहमत खासा से अता फरमाते हैं। एक वाक़या सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे और बीमार आके रहते थे। शर्त यह थी कि फजर से पहले सारे जमा हो जाएं, फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाएं। और ये चीज मैंने ख्वारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौरातें आके गुजारते हैं। नौराता शहर है। नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और उनका यकीन है नौरातें यहां गुजार के अल्लाह अल्लाह करके जाएंगे, सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खैर पाके जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे, 9 रातें गुजारते थे। कोई 9 रातें गुजारते थे, कोई 19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे? उनकी शर्त एक थी, और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या? वो शर्त ये थी, फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने ऐसे, आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है, फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था, फिर वह दुआ कराता था और सारे आमीन कहते थे, और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाए, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था, कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था, कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मुआलिज डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होकर आता था।
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں قرضوں بیماریوں مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا, اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا, جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے, اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا, ٹکڑے ٹکڑے مچھلی, کہا آگ پہ بھونتا ہوں آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, دنیا کی آگ میں جلاتا ہے, مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی. میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا, اس نے وضو کیا, اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا, منہ والا پانی تھا, کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا, مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی, میں نے وہ پانی پی لیا, اب درود والا پانی میرے اندر ہے, یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے, مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی. یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے, آپ جیسے سحر خیز, آپ جیسے صبح اٹھنے والے, صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں, اور وہ برکت کا سانس, رحمت کا سانس, درازی عمر کا سانس, صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے, رزق, تونگری, برکت, وسعت, عزت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا, کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں, ایک بار آ کے دیکھ, ایک بار آ کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال, دامن پھیلا کے دیکھ, آ تو صحیح, یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح. دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے, کیا دیا, تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا, یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں, رکھ سکتا تھا, یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھیں, کر سکتا ہوں, کر سکتا ہوں. پر یہ نور, یہ برکتیں اور یہ رحمتیں بولو کہاں ملتی؟ بتائیں. یہ نور, یہ رحمتیں, یہ برکتیں کہاں ملتی, کیسے ملتی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, پریشانیاں ایسے ٹلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. بھیرا, بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا. میں بھیرا میں تھا 88 میں, 1988 میں اگست تھا. وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی. اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے, اعمال کرتے تھے, صبح والے یہی اعمال. چھال آئی, سیلاب آیا, اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب. اچانک جو دریا جناب ہے نا, جہلم, جزاک اللہ, جہلم دریا ہے, بڑا دریا ہے. وہ جو دریا کا طوفان آیا, اب سننے کی بات ہے, لوگ اسے کہتے تھے, اس کا نام تھا اللہ دیا. اللہ دیا مجھے یاد ہے, چھوٹے سے قد کا بندہ تھا, عشق تھا اس کو اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے, عشق تھا. اللہ دیا کو کہنے لگا, لوگ اعتراض کرتے, اللہ دیا کیا کرتا ہے, کیا ملتا ہے, تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے, یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا, وہاں کو تجھے خاص سونے کے لک میں ہیرے کی نوالے ملتے ہیں. اللہ دیا چپ ہوتا تھا, اللہ دیا چپ ہوتا تھا. اللہ دیا گیا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں, رمضان کی بات ہے. طوفان آیا اور سخت طوفان آیا, بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا. جو بھی آیا نا, مکان چیز برباد ہو گئی. اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا, بہت بڑا ڈھیر, اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا, یہ بھوسا میں بیچوں گا, اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا تھا. طوفان نے بھوسے کو اٹھایا نیچے سے, بھوسا ہوا تیرتا ہوا گیا, اونچی جگہ بھوسا رکھ کے طوفان چلا گیا. بھوسے کا نا ڈھیر, میں نے خود دیکھا ہوا بھوسے کا ڈھیر, میلوں دور پڑا ہوا تھا. طوفان اس کو اٹھائے لے گیا, جہاں اونچی محفوظ جگہ تھی بھوسے کا ڈھیر وہیں رکھ,
और तूफान पानी का चला गया, सबके मकान हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्बीहां करता है, अल्लाह मदद करता है। मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है। एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने अज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा भूसा होने का रुल गया। तो 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत अजमत हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है, आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। क्या करूं, मुसाफिर परदेसी हैं, थके हुए हैं, कुटिया मारे आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। तीसरा सुन्नत जो है जोहर के बाद है, वो तो कोई काफिर का बच्चा होगा जो इनकार करेगा। मेरे वाले साहब फरमाते थे पठान के 2 लफ्ज हैं, काफिर का बच्चा और खाना खराब का बच्चा। फरमाया खाना खराब जो कहता है बड़ा सख्त लफ्ज है, इसका खाना खराब हो गया उसका बचा क्या। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70 हजार कलमे का निसाब, मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, वो नहीं जाता था, उसने बड़ा रोका, वो क्या करेगा जाके, यही रोजे रख, ये ऐसे जो धोखा है, ये तो घर से वेले हैं, फारिग हैं, सारा कुछ। बाप चोर था, बाप चोर था। बेटा गया, आप जैसे घर से निकले, आप जैसे घर से निकले, और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को, देखे ना, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलादी, घर गए व आहली, घर गया व माली है। तो कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्किल था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगों रात का वक्त, और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी।
میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے. مجھے کہنے لگے رجدہ ہی رجدہ بھی ہیں, جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو. کہنے لگے شور کیا, شور کر کے کہنے لگے لوگو جلدی آؤ میں فلاں چور ہوں. لوگ آئے تو بھینس کہا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے, آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں, مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے, زہر اثر کر گیا, میں نے بچنا نہیں ہے, یہ میری وصیتیں ہیں, فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے, فلاں کو دکھ دیا. وصیتیں سنتے رہو, سارے سنو. ایک ایک چیز کی وصیت کی, وصیت کرتے 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 کہنے لگے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے, میرے کلمے کے گواہ رہو, چلا گیا. پہلے توبہ کی, ساری عمر چوریاں کرتے کرتے دھوکہ دیتے 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 آج جیسا کوئی بیٹا اللہ کی محبتوں اللہ کی راہوں میں چلا تھا اور وہاں جا کے مانگتا تھا, اس کی دعاؤں کا اثر ہے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا, موت سے پہلے توبہ کی اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. قسمت کے سودے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تسبیح خانے میں قبول کرتا ہے. قسمت کے سودے ہوتے ہیں پھر جو تسبیح خانے میں آ کے قدردانی سے بیٹھتے ہیں, قدردانی سے رہتے ہیں, عظمت سے رہتے ہیں, تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتے ہیں اور تسبیح خانے کے در و دیوار کی اور یہاں کے لنگر, یہاں کے رہنے کی, یہاں کے ذکر اذکار کی, یہاں کے اجتماعی اعمال کی عزت کرتے ہیں, وہ قسمت والے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں بہت کچھ بھیج رہے ہیں, بہت کچھ بھیج رہے ہیں, اتنا بھیج رہے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھروں کو بہت کچھ بھیج رہے ہیں. آئے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف, اللہم کافہا یا عین صاد, اللہم حامیم عین سین کاف. آمین برحمتک یا. اب اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, دل کی کیفیتوں کے ساتھ. اب یہ بتائیں سارا دن کے معمولات, ذکر, اعمال, دعاؤں میں شوق ہوگا, جذبہ ہوگا, ولولہ ہوگا, کیونکہ آپ گھر میں وہ بھیج رہے ہیں جو آپ کو خبر ہی نہیں. اللہ جزا خیر دے میری خدمت والوں کو, دن رات جاگتے ہیں, ادھر جاگتے ادھر میں کنڈا پڑے نا, اللہ دن رات جاگتے, آپ کے کھانے, آپ کے آرام, آپ کے سکون. رات بیچارے 1 بجے تک مشورے میں بیٹھے رہے, ان کی نیند, ان کا جسم, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. آپ کی خاطر ساری سکون چین کو, ساری راحتوں کو ختم کر دیا اور مزید محبوبی سرکار نے آ کے بھانبڑ مچا دیا. ابا جی کا نام ہے محبوبی لائی. میری درخواست یہ ہے کہ یہ آپ کو نعمتیں ملی ہیں, ان کی قدردانی, ان لمحوں کی قدردانی کر لیں. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال آئے نہ آ سکے, قبریں لے گئیں, بیماریاں لے گئیں, یا پھر بے قدریاں لے گئیں. یہ لفظ بھی ہے, میرے چہرے نظر نہیں آتے مجھے. بعض معمولات کے بعد ابھی سوئیں گے تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو یقیناً آپ کر کے سوئیں گے. اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اولا کے 3 بار درود شریف پڑھیں گے, دائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل ھو اللہ, پھر بائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل ھو اللہ, پھر سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار سورۃ قل ھو اللہ. بس
فائدہ کیا ہے؟ سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جو یہ عمل کرے گا سورۃ اخلاص کا نور اس کو گھیر لے گا، 24 گھنٹے حفاظت رہے گی، جناتی شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا.